خلفائے ثلاثہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے ناقدین اکثر ان تینوں اصحاب کے بارے میں کاذب اور مشکوک روایات بیان کرتے ہیں۔ یہ تینوں صحابہ اکرام علیہ اجمعین کسی جنگ میں نمایاں طور پر سامنے نہیں آئے۔ کسی بھی جنگ میں ان تینوں صحابہ اکرام علیہ اجمعین کا کوئی خاص کارنامہ نہیں، بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ غزوہ احد جیسے نازک اور پرآزمائش میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے تھے۔ غزوہ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ ہوا تو اس وقت یہ مشہور اور بڑے جید صحابی ابو بکر، عمر اور عثمان علیہ اجمعین کہاں تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جن صحابہ اکرام نے قاتلانہ حملوں کو روکنے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ڈھال بن کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، کیا ان میں یہ تینوں صحابہ اکرام شامل تھے؟ آخر کیا وجہ اور کیا حقائق ہیں کہ ان تینوں صحابہ اکرام علیہ اجمعین کے بارے میں مسلمانوں میں یہ شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں کہ یہ تینوں صحابہ اکرام کسی بھی جنگ میں واضح نہ ہوتے تھے، یا اگر ان تینوں صحابہ اکرام علیہ اجمعین نے جنگوں میں کوئی واضح کامیابی دکھائی ہے تو پھر اس کو پس پشت کیوں ڈال دیا جاتا ہے؟ اس ضمن میں ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک مصری شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ کیا یہ سچ ہے کہ عثمان غنی غزوہ احد سے پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے تھے؟ تو عبداللہ بن عمر نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ حقیقت ہے۔ حضرت عثمان جنگ احد میں موجود نہ تھے تو اس مصری نے بآواز بلند کہا، اللہ اکبر۔ پھر اس مصری شخص نے پوچھا کہ حضرت بتائیے کہ وہ غزوہ بدر کے موقع پر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ساتھ موجود نہ تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا، ہاں یہ بھی سچ ہے۔ اس پر پھر اس مصری نے بآواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس کے بعد اس نے عبداللہ بن عمر سے دریافت کیا، کیا یہ بھی حقیقت اور سچ ہے کہ حضرت عثمان صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی مسلمانوں کے ساتھ بیعت میں موجود نہ تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ بھی سچ ہے۔ اس پر اس مصری شخص نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور واپس پلٹنے لگا تو عبداللہ بن عمر نے اسے آواز دے کر فرمایا، اب میری بات بھی سنتا جا اور جا کر مصر والوں کو بھی بتا دینا۔ رہا سوال غزوہ احد میں حضرت عثمان کے شامل نہ ہونے کا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عثمان غنی سمیت باقی تمام صحابہ کو بھی جو پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے تھے معاف فرما دیا۔ اور رہا سوال غزوہ بدر کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ جو کہ حضرت عثمان کی اہلیہ تھی، وہ غزوہ بدر کے موقع پر بیمار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ چھوٹ دی تھی کہ اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرو، اسی لیے وہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بدر میں سیدنا عثمان کو شامل ہی قیاس کیا، یہاں تک کہ مال غنیمت میں سے ان کو حصہ بھی عطا فرمایا۔ اور رہا سوال تیسرا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان موجود کیوں نہ تھے، تو خدا کی قسم صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان سے معزز شخص کوئی بھی نہ تھا، کیونکہ حضرت عثمان کے قتل کی افواہ کے جواب میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت لی تھی۔ محترم ساتھیو، غزوہ احد مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش سے کم جنگ نہ تھی، کیونکہ اس سے پہلے مسلمان جنگ بدر میں ایک واضح اکثریت کے ساتھ کفار کے مقابلے میں فتح یاب ہو چکے تھے۔ جس کا نفسیاتی فائدہ مسلمانوں کو تھا، وہ نفسیاتی طور پر مشرکین کے اوپر غالب تھے، جبکہ دوسری جانب مشرکین بھی غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے دل و جان سے سر توڑ تیاریوں میں مصروف تھے، یہاں تک کہ وہ اپنی لونڈیوں اور بیویوں کو بھی اپنے ساتھ لشکر میں لے آئے تھے
تاکہ ان کے قدم ڈگمگائیں تو اپنے خاندان، بیوی بچوں اور لونڈیوں کو دیکھ کر انہیں مزید اشتعال آ سکے اور وہ میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے کی ہمت ہی نہ کر سکے ہیں۔ صحیح ترمذی المستدرک الحاکم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ اجمعین کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ رات میں نے ایک خواب دیکھا، خدا کی قسم میں نے اپنے خواب میں بھلائی دیکھی ہے، میں نے گائے دیکھی ہے اور میں نے اپنی تلوار کی دھار میں دندانہ دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھ ایک مضبوط زرہ میں داخل کیا۔ پھر آپ نے خود ہی اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی کہ گائے سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس جنگ میں مارے جائیں گے، اور تلوار سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچے گی، اور زرہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر جب مشرکین سے مقابلہ کے لیے ہم پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں پہاڑی پر مقرر فرمایا تھا، اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ اس وقت بھی جب تم لوگ دیکھ لو کہ ہم ان پر غالب آ گئے ہیں، پھر بھی یہاں سے نہ ہٹنا، اور تم لوگ ہماری مدد کے لیے نہ آنا۔ پھر جب ہماری مڑ بھیڑ کفار سے ہوئی تو ان میں بگدڑ مچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ان کی عورتیں پہاڑیوں پر بڑی تیزی کے ساتھ بھاگی جا رہی تھی، پنڈلیوں سے اوپر کپڑے اٹھائے ہوئے، جس سے ان کی پازیب دکھائی دے رہے تھے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے تیر انداز ساتھی کہنے لگے کہ غنیمت غنیمت۔ اس پر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اس لیے تم لوگ مال غنیمت لوٹنے نہ جاؤ۔ لیکن ان کے ساتھیوں نے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کی اس حکم عدولی کے نتیجے میں مسلمانوں کو ہار ہوئی اور 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پہاڑی پر سے آواز دی، کیا تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جواب نہ دے۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا تمہارے ساتھ ابن ابی قحافہ موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کی بھی ممانعت فرما دی۔ انہوں نے پوچھا، کیا تمہارے ساتھ ابن خطاب موجود ہے؟ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ یہ سب قتل کر دیے گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے قابو ہو گئے اور فرمایا، اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے، اللہ نے ابھی انہیں تمہیں ذلیل کرنے کے لیے باقی رکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ حبل بت بلند رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو، اللہ سب سے بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس عزا بت ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو، اللہ ہمارا حامی اور مددگار ہے اور تمہارا کوئی حامی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے، اور لڑائی کی مثال ڈول کی ہوتی ہے، کبھی ہمارے ہاتھ میں اور کبھی تمہارے ہاتھ میں۔ مقتولین میں کچھ لاشوں کا مسئلہ کیا ہوا پاؤ گے، میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن مجھے برا نہیں معلوم ہوا۔ انہی لاشوں میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، ان کی لاش بھی شامل تھی، جن کی لاش کا مسئلہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے خاص طور پر کیا، کیونکہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں اس کا باپ غزوہ بدر میں جہنم واصل ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی باتوں کا جواب دینے سے منع فرمایا تاکہ اس کے دل کا راز معلوم ہو جائے کہ وہ کس مقصد کے لیے پوچھ رہا ہے۔ نیز
خاموشی اختیار کرنے میں دشمن کو بظاہر خوشی ہوگی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زندہ ہونا معلوم ہوگا تو زیادہ رنج میں مبتلا ہوں گے۔ یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بطریق احسن معلوم کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان جب تک بولتا رہے اس کا جواب نہ دیا جائے، لیکن اس کے خاموش ہو جانے کے بعد ممانعت نہیں۔ اس لیے حضرت عمر کا جواب دینا نافرمانی اور حکم عدولی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے پر عتاب فرماتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کفر کی آنکھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تینوں بزرگ کانٹے کی طرح کھٹکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو سفیان نے صرف ان تینوں حضرات کے متعلق سوال کیا۔ آج بھی کچھ لوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے پرخاش رکھتے ہیں اور ان پر سب و شتم روا سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام میں ان دونوں بزرگوں کا مقام بہت اونچا ہے، اور اس مقام اور اہمیت کو روز اول کے کفر نے بھی محسوس کیا تھا۔ محترم ساتھیو، غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کے وقت کون کون سے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے؟ علامہ ابن جوزی اور ابن سیوطی لکھتے ہیں کہ ان صحابہ کرام علیہ اجمعین میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی المرتضیٰ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، ابو عبیدہ بن جرح، خباب بن منظر، سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر باقی تھے۔ اور اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی خاص تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا وہ عطا فرمائی۔ اس جنگ میں 70 اکابر شہید ہوئے۔ ابن جوزی اور امام سیوطی کی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق غزوہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔